کرسچن تھے اور ان کو مسلمان کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا. دنیا میں آپ نے جنت خرید لی ہے. قرآن پاک پہ آپ ہاتھ رکھ کے بولیں اس کے بعد مکر نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ وہاں میں نہیں کی، بس ایسی دعا کی تھی، یا اللہ پاک میرے ہاتھ سے وہ عمل کروانا کہ اس کا ثواب. پیکٹ کو میں نے فل اپ کیا نا، تو میں نے کہا سب سے پہلے میرا نکلا کہ یار ان کے لیے نکالنا چاہیے. اسلام قبول کرنا چاہتے تو انہوں نے کہا ہاں اسلام قبول کرنا ہے. ہم اپنے دل سے کہہ رہے مجھے کلمہ پڑھا دو. آپ کو میں کہہ رہی تھی نا کہ کافی ٹائم سے جو ہے نا میرے دل میں ہلچل ہو رہی میں کہ گھر جاؤں. جب میں گئی تو میرے دل سے یہ بات نکل آئی. وعدے کر کے گئے لوگ. جی بالکل یعنی کہ ایک بندہ خود چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کچھ اشارہ ہوا ہے، اور وہاں سے آپ نے آب زمزم بھی ان کو دیا. جی بالکل. تو اس نے جا کے نور و نور کر دیا اندر کو. بالکل نور و نور کیا تھا. میری فیملی نے باقاعدہ، میری ممی نے مجھے کہہ کے بھجوایا تھا. جب میں نے اذان دی تو پہلے تو اذان دینا بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اذان دینا کہ اس ٹائم عشاء کا ٹائم تھا. تو عشاء کی اذان ان کے گھر پہ دی. نہیں، میں نے ظاہر سی بات ہے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین ہے تو وہ سچا ہے. مجھے بس یہ خوشی ہو رہی ہے اگر یہ ویڈیو میرے پیرنٹس تک جائے گی اور میرے ان لوز میں جائے گی، میں بس ان کے لیے کہہ رہی ہوں دیکھو بھرپور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظما اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظما. میں اس ٹائم موجود ہوں سندھ میں، اور رانی پور کا علاقہ ہے، چھوٹا سا ایک قصبہ ہے، وہاں پہ میں موجود ہوں. آپ نے میرے چینل پہ سٹوری دیکھی کہ کیسے محمد علی اور نور فاطمہ اور ان کے بچے محمد موسی، محمد یوسف اور علی محمد کرسچن سے مسلمان ہو گئے. لیکن ان کو یہ راہ دکھائی کس نے؟ میرے ساتھ آج کراچی کی ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام ہے مشل، اور مشل کا مطلب ہے روشنی، جس نے اپنے نام سے بڑھ کر یہ کام کیا کہ ان کو روشنی دی اور روشنی کی راہ دکھائی اور ان کے لیے مشل راہ بنی. آپ نے اکثر جملہ جو ہے وہ فقرہ سنا ہوگا کہ کسی کے لیے مشل راہ بننا. تو مشل کا مطلب ہے کسی کو سیدھی راہ دکھانا. تو ان کو مسلمان کرنے میں ان کا کیا کریکٹر رہا، کتنی انہوں نے محنت کی، کیسے ان کو کنونس کیا، کیا زور زبردستی تھی یا وہ ہنسی خوشی مان گئے یا وجہ کچھ اور تھی. تو آئیے جانتے ہیں کراچی کی مشل اور ان کے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں، ان سے نور فاطمہ اور محمد علی کی کہانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا کرم، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. مجھے یہ بتائیے، آپ نے تو وہ کام کر دکھایا ہے، دنیا میں آپ نے جنت خرید لی ہے. کیسے آپ نے ایک فیملی پوری کو، کرسچن تھے اور ان کو مسلمان کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا؟ جی سب سے پہلے تو عظما آپ ہی، میں آپ کا بہت آپ کی تھینکفل ہوں کہ آپ اتنا لانگ وے سے آپ آئی ہیں ہماری سٹی میں ایک انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اب بتاتی چلوں کہ ہوا ایسے تھا کہ ویسے تو میرا ان فیملی کے ساتھ، جب یہ مسلم نہیں تھے، کرسچن فیملی سے بلانگ کرتے تھے، تب سے ہی میرا مطلب ان کے ساتھ یہاں سے کنیکشن مطلب تھا، ایک فیملی ٹرمز کی طرح ہو گیا تھا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے، اور میں نے کبھی بھی ان کے گھر میں آ کے یہ نہیں فیل کیا یہ کرسچن ہے تو ان کے گھر کھانا نہیں کھائیں، جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا وہم کرتے ہیں. پر ہم نے نہ، میرے ہسبینڈ میں ایسی عادت ہے نہ مجھ میں ایسی عادت ہے. الحمدللہ گھر دونوں کی فیملی کی تربیت اچھی تھی، تو ہم دونوں نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں اتنا کرٹائز کیا، اور سوچا کہ نہیں ہمیں جو ہے نا مطلب سب ظاہر نبی کریم بھی سب کے ساتھ حسن سلوک سے ہی پیش آیا کرتے تھے، تو ہم نے ان کی سنت کی پیروی کرنی ہے. تو ہوا ایسے تھا کہ کافی ٹائم سے مجھے پتہ نہیں کیوں محرم اسٹارٹ ہوا ہے، تو ویسے تو میں آنا جانا تھا، لیکن جون جولائی کی کچھ ڈیز میں اتنی بزی تھی اپنے اسکول کے ورک کی وجہ سے، سمر کیمپس چل رہے تھے میرے، تو میں ان کے پاس آ جا نہیں پا رہی تھی. عمرے پہ میں گئی تھی مارچ کے منتھ میں، تو بس ایک وہاں پہ پہلے دعا کی تھی اللہ پاک سے، کعبے کو کہتے ہیں نا پہلی نظر میں دیکھتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہاں میں نہیں کی، بس ایسی دعا کی تھی یا اللہ پاک میرے ہاتھ سے وہ عمل کروانا کہ اس کا ثواب مجھے، میرے خاندان، میرے فیملی، میرے پیرنٹس سب کو ملتا رہے. ٹھیک ہے، اور اسی کی برکت سے ہمارے کام میں آسانیاں ہوتی رہیں. تو بس 9 محرم کا دن تھا، میں نے تو ایسی مطلب ایک نیاز بنائی ہوئی تھی. آپ نے خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑی اس وقت آپ ان فیملی کو جانتی تھی میں، اور ان کو آپ نے پہلی بار کنونس کیسے کیا؟ کنونس ایسے ہوا تھا، میں ان کو ایسے جانتی تھی، مجھے بھی کچھ ٹائم ہی ہوا ہے عمرانی پور سٹی میں، ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں. ویسے بیسکلی ہم دونوں کراچی سٹی سے بائی برتھ، ایجوکیشن، جابس، ایکسپیرینس ساری چیزیں ہماری وہاں سے. ہوا ایسے تھا کہ ان کے ساتھ کنونس کی بات ہے تو کنونس ہم نے نہیں کیا،
بس یہ اللہ کی طرف سے کوئی تھا کہ ہمارا بھی یہاں آنا تھا اور ان کا بھی. جس طرح سے آپ ان کا آگے انٹرویو وغیرہ لیں گی تو آپ کو مزید پتہ چل جائے گی چیزیں. یہ بھی کراچی میں تھے؟ یہ بھی بالکل کراچی سٹی سے ہی ہیں. بس یہ اللہ کی طرف سے کوئی تھی کہ میرا بھی یہاں آنا ہوا رانی پور میں. یہ بھی کراچی کے, میں بھی کراچی کی. بس یہ ایک طرح سے میں بس ایک معجزہ ہی کہتے ہیں, یہ میریکل ہی ہے واقعی میں. ایک ریالٹی ہے کہ یہ ایک میریکل ہے بالکل. اور سیکنڈلی یہ کہتے ہیں کہ 9 محرم تھی تو میں نیاز بنا رہی تھی. کافی دیر سے میں سوچ رہی تھی پر اپنی مصروفیات کی وجہ سے نا میں ان کے پاس جا نہیں پا رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ نا بس اس دن میرے دل میں ایک بات آئی کہ نہیں مشل اب یہ نیاز بنی ہے. سب سے پہلا جیسے ہی میں نے اس مطلب جو پیکٹ کو میں نے فل اپ کیا نا تو میں نے کہا سب سے پہلے میرا نکلا کہ یار ان کے لیے نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اتنے دن ہوئے میں گئی بھی نہیں ہوں, مجھے بڑی یاد بھی آ رہی. میں اپنے ہسبینڈ سے بھی کافی ٹائم سے کہہ رہی پتہ نہیں یہاں پہ میں بھی جا نہیں پا رہی, آنٹی ہیں اکثر جاؤں تو تھوڑا دروازہ بھی کبھی بند یا کیا, پھر میں نکل جایا کرتی تھی. مطلب اتنے بزی چل رہے تھے ان دنوں میں نا, اور گرمی بھی آپ کو پتہ ہے اس قدر ہے تو نہیں آ پا رہے تھے. تو ہوا یوں کہ میں جب آئی تو ایک دم سے بس میں ان کے پاس بیٹھی ہوں اور اسے ہم نے حال احوال لیا ایک دوسرے کے ساتھ. میرے دل میں ایک چیز آ رہی تھی کہ بس تمہیں جانا ہے, تمہیں جانا ہے, تمہیں جانا ہے. بس ایک رب کی طرف سے رضا ہوتی ہے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو میں بس وہ چیز میرے اندر سے چل رہی تھی کہ مجھے جانا ہے. میں گئی, نیاز دی میں نے بس انہوں نے بتایا, انہوں نے مطلب جو کومل نام تھا, اب تو ان کا نام ماشاءاللہ سے نور فاطمہ ہو گیا آفٹر مسلم ہونے کے بعد. تو انہوں نے بولا کہ نا ماشاءاللہ ہے نا ایسا کرو مجھے نا کلمہ پڑھا دو. اچھا. میں ایک طرح سے شوق ہو گئی نا. تو ہے نا میں نے بولا کہ نا میں نے پہلے ان کو یہ کوسچن کیا کہ نا آپ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے. تو انہوں نے کہا ہاں اسلام قبول کرنا ہے, ہم اپنے دل سے کہہ رہے مجھے کلمہ پڑھا دو. میں نے کہا یار کلمہ میں ایسے کیسے تمہیں پڑھا دوں نا, کلمہ صرف پڑھنا نہیں, اس کو عمل کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. یہ بہت ایک مشکل ٹائم ہوگا, یعنی کہ آپ کے بیک اپ سے آپ کو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ کو کوئی بھی چیز مطلب نہیں بچے گی. آپ کو نئی چیز ہر رشتے کو نئی طریقے سے لے کے چلنا ہوگا. کیونکہ ان کے بیک اپ پہ اب جو ان کے ریلیٹیو ہیں وہ بھی اب ہٹ چکے ہوں گے, اور جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے شاید ان کے بھی مذہب کی میں بہت عزت کرتی ہوں. سب کے مذہب کی اپنی جگہ پہ بہت عزت ہے. تو بس ہر کسی کا اپنا اپنا رائٹ ہے زندگی میں, دنیا میں رہنے کا. تو ابھی بس انہوں نے کلمہ پڑھا, میں نے ان کو کلمہ پڑھا دیا. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو جا کے ساری بات بتائی. تو پہلے میرے ہسبینڈ بھی ایک طرح سے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا, ویری اسٹرینج ہے کہ بات کہ تم مجھے بتا رہی ہو کہ وہ مسلمان ہو گئے, کل تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, ایک دم سے یہ کیسے ہو گیا. میں نے کہا آپ کو میں کہہ رہی تھی نا کہ کافی ٹائم سے جو ہے نا میرے دل میں ہلچل ہو رہی, میں کہ گھر جاؤں. جب میں گئی تو میرے دل سے یہ بات نکل آئی. انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے سوچ کے بیٹھے تھے کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے. اور میرے آنے سے 2 دن پہلے کچھ لوگ اور بھی آئے تھے جو ان کو کہہ کے جا رہے تھے کہ ہم آئیں گے اور تمہیں کلمہ لے کے جائیں گے مولوی کے پاس, یا ہم تمہیں اسلام کے دائرے میں شامل کر دیں گے کلمہ پڑھا کے. پھر آفٹر جتنے بھی جو لیگل ڈاکیومنٹیشن وغیرہ ہے وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن کوئی آیا کیوں نہیں؟ کوئی آیا نہیں. میں نے وعدے کر کے گئے لوگ. جی بالکل. یعنی کہ ایک بندہ خود چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے کچھ اشارہ ہوا ہے, مجھے کچھ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے, تو پلیز میری بات سنیں. لیکن لوگ اس سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہے. کوئی بھی مطلب آپ کو آگے مزید وہ بتائیں گے اپنے بارے میں. میں تو اتنا مطلب اپنے بارے میں آپ کو صحیح چیزیں بتا دوں کہ انہوں نے مجھے ایسا ہی کہا کہ کوئی نہیں آ رہا, نہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی میسج, مطلب آگے بات آ رہی ہے اور آگے وہ بڑھ نہیں رہی. اب وہ نہیں پتا وہ رب کی کیا رضا تھی. پھر ایسے کرتے کرتے نا بس میرے ہاتھ سے شاید میرے شوہر کے ہاتھ سے یہ نیکی لکھی تھی, اور وہ بس اللہ تعالیٰ نے قبول. خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. اور کل رات بھی مجھے بہت زیادہ رونا آ گیا تھا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں تھا, اور میں نے ایسا کیا کیا جو میرے رب کو اتنا پسند آ گیا. میں بس یہ دعا کرتی تھی میرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کروانا میرے مرنے کے بعد بھی اس کا ایصال ثواب, اس کی نیکی نا میرے ماں باپ, میرے شوہر, میرے سسرال والوں سب کو وہ ملتی رہے. میں بس یہی دعا کرتی تھی اللہ سے کہ میرے ہاتھ سے کبھی بھی ایسی کوئی نیکی ضرور کروانا. ہم گنہگار ہیں, ہم سے نہیں کر سکتے. ہم ایک ٹائم کی اگر نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں اللہ ہم نے نماز پڑھ لی, لیکن وہ رب کی نظر میں نہیں ہوتی ہے. ظاہر فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, پتہ نہیں وہ ہماری نماز بھی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, قرآن بھی قبول ہوتا ہے پڑھا ہوا یا نہیں ہوتا ہے. لیکن بس مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے بس یہ وسیلہ بنا دیا ان کا بھی. اور بس ہم تو ایک عام انسان ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اس کے آگے. بس رضا شاید اس رب کی تھی, یہاں تک آنا, یہاں تک فیس کرنا. ہم بھی کراچی چھوڑ کے اپنا شہر یہاں آ چکے ہیں.
اور ऐसे दो फैमिलियां कराची हंसते बसते घरों में रहते हुए अचानक से वो कराची से चलती हैं, रानीपुर आ जाती हैं, छोटा सा एक कस्बा है, और वहाँ पे आके फिर 8 माह के प्रोसेस के बाद फिर उम्रा करना, उम्रे के तबरकात लाना, वो खाना काबा की पहली नज़र, और वहाँ से आपने आबे जमजम भी इनको दिया। जी बिल्कुल, मैंने आबे जमजम और आबे शिफा, शायद वो आबे जमजम जब इनके अंदर गया है तो उसने जाके नूरो नूर कर दिया अंदर को। बिल्कुल नूर हो नूर किया था। मेरी फैमिली ने बाकायदा, मेरी मम्मी ने मुझे कह के भिजवाया था, उनके लिए सूट भी भिजवाया था वहाँ से लेके। मेरी अम्मी ने ये स्पेशली कहा था कि जाके ना वो बाजी को जाके जरूर देना, क्योंकि मेरी अम्मी ने इनसे पहले भी बात की थी फोन पे, और मेरे भाई भी आए थे जब इधर, तो भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो मेरे भाई भी मुझे यही कहते कि ना जो जो तुम उम्रे से लाई हो ना, इन तक जरूर पहुंचाना। आपने दिया? हाँ, इन्होंने हंस के कबूल किया? वो खुद से आई, खुद से ले गई, मुझे कह रही थी बस मुझे दे, हाँ मुझे दो। वो खुशी से लेके गई अपने घर। ना मैंने कोई झिझक की, ना उन्होंने कोई झिझक की, बस। और मैं चाहूंगी कि अब आप, आपके हस्बैंड और ये पूरी फैमिली इंशाल्लाह हम सारे उम्रे पे जाएं। हाँ इंशाल्लाह, मेरी फिर से ये बहुत ख्वाहिश है। अब मैं ना अपने अम्मी अबू के साथ तो मैंने उम्रा किया, अल्लाह पाक ने ये भी बहुत अच्छा दिन दिखाया, अपने भाई बहनों के साथ किया। मुझे बस यही ख्वाहिश है कि मैं अपने हस्बैंड, अपने ससुराल वालों के साथ भी उम्रे पे जाऊं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जब आपने, इन्होंने बताया कि मैंने वो फैमिली जो है वो मुसलमान हो गई है, मैं कलमा पढ़ा के आ गई हूँ, तो आप एकदम हैरान हुए, सरप्राइज हो गए। उसके बाद आप आए, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी, आपने अजान दी, कैसा लगा उस दिन? माशाल्लाह। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पे और आप लोगों ने एक इनको सपोर्ट किया एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए एक सआदत भी है कि हमने एक क्रिश्चियन फैमिली को मुसलमान किया। तो ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम उनको एक यानी एक क्रिश्चियन फैमिली से मुसलमान करके आएंगे। और मैं तो बैठा हुआ था तो मुझे वाइफ ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इनसे भाई से पूछा, मोहम्मद अली भाई से, मैंने कहा आप अपने होशो आवाज़ में और अपने दिल से कबूल कर रहे हैं। और मैंने कुरान पे पाक हाथ में दिया। मैंने कहा कुरान पाक पे आप हाथ रख के बोलें, इसके बाद मुकर नहीं सकते। इन्होंने कहा कि मैं नहीं मुकरूंगा। फिर मैंने इनको इस्लाम कबूल करवाया, कलमा पढ़ाया और इनको सूरह फातिहा पढ़वाई। उसके बाद फिर मैंने इनके घर में अजान दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी एक दिल में बहुत मुझे खुशी हुई कि मैंने कहा मुझसे ऐसा क्या काम हो गया। मैंने जो आपकी बेगम बड़ी दिल की और नीयत की साफ थी और दुआएं मांगती थी, तो इसीलिए आपको नहीं है, वैसे ही बहुत अच्छी है माशाल्लाह। घर में बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मेरे मदर के साथ, पेरेंट्स के साथ, मुझसे मेरे भाई बहन को सबसे बहुत अच्छी है माशाल्लाह। जब आपने अजान दी पे जो है इस घर में पहली अजान दी जा रही है। एक क्रिश्चियन घर के अंदर आ गए, क्या फीलिंग्स थी? जब मैंने अजान दी तो पहले तो अजान देना भी एक बहुत बड़ी बात है कि अजान देना कि एक पूरे होशो आवाज में अगर अजान दो तो काम बंदा ही काम जाता है। अगर हाँ, तो मैंने अजान दी। मैंने कहा जो भी है इनके घर में कोई भी मामला वगैरह है वो अजान सुन के, अल्लाह अकबर का नाम सुन के, और वो चीज़ मतलब, और इनके दिल में भी ये आ जाएगा कि भाई हम लोग जो अजान अल्लाह पहला ही अल्फाज हम अल्लाह अकबर सुन रहे हैं, तो इनके दिल में भी आया होगा कि भाई नहीं, जो अल्लाह का रास्ता है वो बिल्कुल सच्चा। और ये कैसे बैठे हुए थे जब आपने आके अजान दी? क्या उस टाइम क्या था? उस टाइम इशा का टाइम था। तो आपने ईशा की अजान इनके घर पे दी? इशा की अजान मैंने इनके घर पे दी फिर थी। आपने इनको नमाज पढ़ाई? फिर मैंने इनको पहले तो मैंने सबको बावजू किया। उसके बाद फिर मैंने कुरान पाक में हल्फिया बयान करवाया कि भाई आप जो है अपना कुरान पाक में हाथ रख के हल्फिया बयान किया कि भाई आप जो है हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेंगे और हम मानते हैं, और उनके सुन्नतों पे अमल करेंगे और अल्लाह और उसके रसूल पे अमल करेंगे। जो भी हमारे पैगंबर आए हैं उन पे आप यकीन रखोगे। यानी हमारा तो यकीन ये कि अगर हमारे उस मज़हब में भी ये कि आपने एक भी नबी से इनकार किया तो गोया आपने पूरी उम्मत से इनकार किया। तो ये बात है। हम जो इनका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो उनको भी हम मानते हैं, वो भी अल्लाह के नबी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो भी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु जो भी पैगंबर आए, नबी आए, उन पे ईमान रखते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने ईमान लाया। फिर मैंने उनको नमाज का तरीका बताया कि किस तरह नमाज पढ़ते हैं। फिर मैं उस दिन जमात भी करवाई इधर? जमात नहीं करवाए बच्चों, अब जाहिर सी बात फर्स्ट टाइम तो उनको नहीं पता कि सुनते किस तरह पढ़ते, फर्ज क्या है। तो फिर मैंने इनको बताया।
ان کو پھر میں الحمدللہ شریف پڑھایا میں نے. پھر ان کو میں نے جو مجھے یاد تھی سورہ وغیرہ میں نے ان کو گھر میں پڑھی, زور سے پڑھی, کلام پاک میں نے زور سے پڑھی کلام. اچھا جی ان کے گھر پہ ہاں, تو ان کو سکون ملا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت سکون مل رہا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو, کہ ہمیں تو یعنی ایک الفاظ پڑھنے میں دقت ہو, آپ اتنے الفاظ پڑھتے جا رہے ہو, اور یہ تو ہمارے لیے بہت, ان کے آنسو نکل رہا ہے کہ آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں. مجھے تو ماشاءاللہ سورہ یاسین کے 2 رکوع ماشاءاللہ سے یاد ہے. جب میں نے 1 رکوع پڑھا تھا ان کے آنسو نکل آئے کہ میں یہ بتا رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا نا قرآن شریف ان کے گھر میں, تو ان کے بچوں کے اور ان کے دلوں میں ایک طرح سے خوشی ہو رہی تھی اور ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے, کیونکہ قرآن شریف کے ایک لفظ میں آپ کو پتہ ہے کتنی مٹھاس ہے, اللہ پاک نے کتنی مٹھاس رکھی ہے. تو اب یہ ہے کہ بس اللہ پاک نے کرم کیا ہے اور ان کو نیک بس مسلمان بنانے کی ان کو سعادت دی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے چلنے والے وقتوں میں بھی اس سے زیادہ اچھے ہم پکے مسلمان بن سکتے ہیں, مجھے اتنی امید ہے. جی انشاءاللہ. آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ اسلام کا مذہب جو ہے وہ ایک امن, پیار اور اظہار اور آپس میں بھائی بھائی کا درس دیتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ سے اللہ نہ کرے کوئی کرٹیسائز ہو جائے, کچھ مسئلے مسائل نہ ہو جائے کسی مذہب کو لے کے, تو مشل کو آپ نے کچھ کہا نہیں؟ نہیں, میں نے ظاہر سی بات ہے, ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین ہے تو وہ سچا ہے, بالکل سچا ہے. اس میں ایک حرف سچا ہے. اگر وہ کہیں دن ہے تو دن ہے, رات تو رات ہے. اب میں اس کو کس طرح منع کر سکتا ہوں؟ حاصل مسلمان, جب پیدائشی میرے گھر مسلمان گھر میں ہوئی ہے, اور میں نے بچپن پیدا ہوتے ہی میں نے اذان سنی, اور اس کے بعد پھر میں نے ان پہ چھوٹا تھا تو میں نے قاعدہ پڑھا, پھر قرآن پاک پڑھا, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے نماز ہوا. تو میں کیسے اس کو منع کر سکتا ہوں کہ آپ یہ اس کو نہ کرو؟ تو یہ بہت اچھی بات ہے, بلکہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے, ہم مسلمانوں کے. اور میں تو سب سے یہی کہوں گا, جو بھی آپ کے پاس قریب پہ جو غیر مسلم ہیں, تو آپ ان کو یہ ایک دعوت ضرور دیں. تو آپ ان کو دعوت ضرور, کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ, جب ہمارے جو کفار جو مکے میں جو تھے کفار کے لوگ, تو ان کو دعوت دی. بالکل, تو آپ مسلمان راستے پہ آئیں, کیونکہ وہ راستہ جو ایسے ہمارے نبی نے آخری دعا بھی اپنے لیے سنبھال کے رکھی کہ میں اپنے وہ آخری دعا میں تب مانگوں گا جب قیامت کا دن آئے. تو یہ تو ہمارے لیے باعث خوشی کی بات ہے کہ بھائی ہم ایک مسلمان ہوتے ہیں, ہم دوسرے مسلمان کو ایک مسلمان کریں. اور ان کو پر یہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا, اب ان کی مرضی اس میں شامل تھی, کیونکہ دیکھنے والے سمجھ ہوں گے انہوں نے زبردستی تو نہیں کروایا, ان کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی کہ اپنے کوئی مفاد کے لیے, پر اللہ جانتا ہے, اس کے رسول جانتا ہے. قرآن پاک اتنی بڑی کتاب ہے, وہ ان کو علم ہے اس بات کا. یہ اسلام قبول کرنے کی بات تو ان کے دل میں یہ بات آئی, جب دل میں آئی تو پھر انہوں نے ظاہر کسی سے کہنی تھی, جو کہہ رہے تھے تو کوئی عمل نہیں کروا رہا تھا. بس اللہ پاک نے شاید یہ سعادت میرے اور میرے ہسبینڈ کے ہاتھ رکھی تھی کہ یہ بس ہمارے ہاتھ ہی ہونا ہے. بہت لکی ہیں آپ, مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے بس میں یہی دعا کرتی ہوں, اللہ پاک جتنے لوگ دن کی راہ سے گمراہ ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام میں بس یہ خوشی ہو رہی ہے, اگر یہ ویڈیو میرے پیرنٹس تک جائے گی اور میرے ان لوز میں جائے گی, میں بس ان کے لیے کہہ رہی ہوں, دیکھو آپ لوگ کی جو تربیت ہے نا, وہ ہم آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ ہمیں اگر اچھی تربیت نہ دیتے نا, اور اچھی طرح سے ہماری تعلیم و تربیت نہیں کرتے, پرورش نہ کرتے, تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے کہ ہم کسی کو مسلمان کر سکتے یا کسی کو کلمہ پڑھا سکتے. یہ سب ہماری ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. جی کتنا خوبصورت مشعل نے پیغام دیا, اور کتنی خوبصورت راہ دکھائی نور فاطمہ بہن کو, محمد علی بھائی کو, ان کے 3 بچوں کو, یہ 3 بیٹے ہیں ان کے. اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ان دونوں میاں بیوی کو. پیارا سا کمنٹ تو ایک ان کے لیے بنتا ہے. اور میں رانی پور میں موجود ہوں, اور واقعی یہ رانی پور کی رانی ہیں, جو کراچی سے رانی چلی, انہوں نے رانی پور میں آ کے ایک ماشاءاللہ سے اسلام کی دعوت دی. اور اتنا پیارا ہمارا مذہب, ہمارے نبی کا مذہب, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر انہوں نے ان کو عمل کروایا اور ان کو مسلمان کیا. بھائی نے اذان دی, ان کو کلمہ پڑھایا, اور کس طرح سے پھر ان کے سارے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کیے, وہ کیسے کیا آپ نے؟ وہ اس میں بھی ایک کردار ہمارے ساتھ ہیں, ان کا نام ہے رفیق احمد لاشاری. ان کا بھی مجھے ذکر کرنا تھا, پھر بات ہماری کچھ اور ہو رہی تھی. ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت ساتھ دیا, اور نا انہوں نے بھی کچھ ویڈیوز ان کی 1-2 بنائی تھی, اور کافی کوشش کی کہ نا انٹیریئر میں یہ ہو سکے وائرل, ان کے لیے کچھ ہو سکے.
لیکن پھر جو ہے انہوں نے کسی سے کانٹیکٹ کیا, پھر انہوں نے ان کی ڈاکیومنٹیشنز وغیرہ بھی کروائے, کیونکہ ہم گول مسجد سکھر میں ہیں, ایک وہاں مولوی صاحب ہوتے ہیں, ادھر بھی ہم نے ایک طرح سے باقاعدہ وہاں پہ جا کے ان کے ڈاکیومنٹیشن کروائے. وہاں سے بھی ہم نے ایک بار کلمہ پڑھا ہے کہ کیونکہ ہمیں ظاہر ہے چیز بالکل لیگل طریقے سے کرنی ہے نا, کسی میں کوئی شک و شبہ شامل نہ ہو جائے. ان کے پاس سند بھی ہیں اپنی بچوں کی, ان کے پاس اپنی سند بھی ہیں جو اسلام قبول کی سند ہیں, علماء سے اٹیسٹڈ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت آگے, ان کو اللہ بس آگے جا کے اللہ ان کی مدد کرے کہ جو ان کے معاملات سارے آسان کرے, جو ان کے گھریلو مسئلے ہیں یا روزی کے مسئلے ہیں وہ سارے آسان ہو انشاءاللہ. میرے لیے بھی ایک اور میسج ہے, میری یہ ویڈیو جہاں جہاں جا رہی ہے, میری سب سے ریکویسٹ ہے, جو اعلیٰ عہدے پہ حکمران جو بھی بیٹھے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس گھر میں ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا نا, ان کی میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, ان کو سپورٹ کیا جائے, ان کو موٹیویٹ کیا جائے, ان کو ایک اپریسیشن دی جائے. اور سیکنڈلی یہ کہ ان کے کچھ مالی حالات ابھی اس وقت بہت زیادہ ڈاؤن ہے, بہت زیادہ ابھی اس وقت جو ہے غریبی حالات میں, آپ دیکھ رہے ہیں ان کا گھر, کافی چیزیں ان کی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ ہوٹلز وغیرہ میں کام کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا, پڑھتے نہیں ہیں, تعلیم نہیں ہے ان کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہوٹلز وغیرہ میں جو ڈسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, موپ وغیرہ, وہ کچھ ریپرز وغیرہ اٹھانا اس پہ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو میں چاہتی ہوں ان کو اعلیٰ تعلیم ملے, ان کو کوئی اچھا روزگار مل جائے. یہ کراچی سے یہاں آئے, ان کے بھی مطلب ان کی بھی بیک اپ پہ کوئی بہت بڑی سٹوری ہے. تو یہ ہے کہ میں بس یہ چاہتی ہوں ان کے لیے کوئی اچھا ہو جائے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ان کے لیے کچھ اچھا ہو جائے انشاءاللہ. جی مشل نے بڑا اچھا سا پیغام دیا, بھرپور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیجئے گا نور فاطمہ بہن اور محمد علی بھائی کے لیے, تاکہ وہ استقامت ان کی رہے اسلام کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان اور ہر آزمائش پہ پورا اتریں. یہ آپ لوگوں نے دل سے دعائیں کرنی ہے, اور انشاءاللہ العزیز فیوچر میں ان کے بچے بھی پڑھیں گے, اور ان کا ایک بچہ میں پڑھاؤں گی, ایک بچے کی فل ذمہ داری میں لوں گی. جیسے میرا منا ہے ویسے ایک منا اور مجھے آج مل گیا ہے, تو وہ منع کی ذمہ داری میرے پہ ہوگی. جب تک اس کو میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ کر دوں, جب تک میری سانسیں چلتی ہیں. اگر میری سانسیں بند ہو جاتی ہیں, اللہ میری روح قبض کر لیتا ہے, تو میں چاہوں گی کہ میرا بچہ یا میرے گھر میں میرے جو بھی پیچھے اس فاؤنڈیشن کو چلائیں گے, وہ اس بچے کی ذمہ داری اس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے تک دیں. تھینک یو سو مچ. رانی پور سے مجھے دیجیے ایک خوبصورت ایک کپل کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.